علماء، سوشل میڈیا، اخبارات اور جمعیت کے خدام کے واسطے سے آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ابھی اس میں بھی لکھا ہے ہماری امیر الدین صاحب نے جیل میں ہیں، 3 سال سے جمعیت علماء ہند ان کا مقدمہ دیکھ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح سے بے گناہ پورے ملک میں ہزاروں نوجوان ہیں جن کے مقدمات کو لوور کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے اور کامیاب بھی الحمدللہ ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں مختلف، اصل میں دیر ہو گئی ہے، 4:15 ہو گئے ہیں، تفصیلات پیش کرنی مشکل ہیں۔ پچھلے دنوں مختلف قسم کے مقدمات اس ملک میں آزادی کے بعد دہشت گردی کے سلسلے میں بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری پر 1 سال 50 آدمیوں کی ضمانت آج تک نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں 1 سال، اتنے خطرناک قسم کے ان کے اوپر دفعات ہلدوانی میں، اتراکھنڈ میں، نینی تال ہائی کورٹ میں مقدمہ جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے۔ تقریباً 110 بے گناہ عورتیں اور نوجوان گرفتار۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 50 آدمیوں کو ایک ساتھ ضمانت جمعیت علماء ہند نے حاصل کی۔ نتیا راما کرشنا لیڈی ہیں، بہت مضبوطی سے جمعیت علماء ہند کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کو چھوڑ کر ہائی کورٹ نینی تال گئیں، 2 دن تک بحث کی اور پہلے مرحلے میں 50، پھر 20، پھر 30۔ اللہ کا شکر سے 5 یا 6 بچے ہیں، باقی سب کی ضمانت۔ میرے دوستو، اس وقت میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، ابھی موبائل اے احمد اللہ، ایک انتہائی خطرناک قسم کی فلم بنی ہے۔ خدا جانے آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ اس کا نام ہے ادے پور فائلز۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ بہت ہی گندی فلم بن گئی اور یہ باتیں مت کرو، کیا بات باہر نہیں جا رہی، بچے ہی تو ہیں، سب لوگ تو اندر موجود ہیں۔ ادے پور فائلز نامی فلم تیار ہو گئی، گورنمنٹ نے اجازت بھی دے دی۔ اتنے خطرناک دارالعلوم دیوبند کو بنیاد بنایا گیا دہشت گردی کا، علماء کو بنیاد بنایا گیا دہشت گردی کا۔ اس فلم سے یہ خطرہ ہے کہ پورے ملک میں ہنگامہ اور خطرناک حالات پیدا ہو جائیں۔
جمعیت علماء ہند نے اس کو محسوس کیا اور محسوس کرنے کے بعد ہائی کورٹ، دلی ہائی کورٹ میں فوراً پٹیشن دائر کی اور دلی ہائی کورٹ سے یہ اپیل کی کہ اس فلم پر پابندی فوراً لگائی جائے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں، 4 دن پہلے کی بات ہے۔ اچھا، لوگوں نے کیا کیا؟ احتجاج کا مطلب سڑکوں پر نکل آئے، نعرے لگانے شروع کر دیے، نوجوانوں کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ کچھ ہوگا؟ کوئی اثر ہوگا؟ اب نہیں ہو رہا۔ آپ احتجاج کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہمارے مقابلے پر دوسرے لوگ جب احتجاج میں آئیں گے، اگر ہم 100 ہوں گے تو وہ 500 ہوں گے، اگر ہم 500 ہوں گے تو وہ 10,000 ہوں گے، اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ جمعیت علماء ہند کبھی بھی یہ نہیں کرتی۔ جمعیت علماء ہند نے فوراً قانون کا سہارا لیا اور ہائی کورٹ میں گئی، اور سپریم کورٹ کے ایک بہت اہم وکیل ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، کپل سبل جی، سپریم کورٹ میں رہتے ہیں، سپریم کورٹ سے نیچے نہیں آتے۔ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپے کھڑے ہونے کا لیتے ہیں۔ اب ایسا آدمی اگر نیچے آئے گا تو آسانی سے نہیں آئے گا۔ ان سے گزارش کی اور آنے جانے میں جو سپریم کورٹ میں وقت خرچ ہوتا وہ ان کو بتلایا گیا، وہ راضی ہو گئے۔ جمعیت علماء ہند کی بات پر راضی ہو جاتے ہیں، آئے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ میں آ کر سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کپل سبل دلی ہائی کورٹ میں انہوں نے چیف جسٹس سے گزارش کی 9 جولائی، آج کل جولائی ہے 18 9 دن پہلے، ایک ہفتہ، 9 جولائی کو گزارش کی کہ اس کو آپ جلدی سے سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ تیار ہو جی، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس سے پورے ملک میں ہنگامہ ہو جائے گا، پورے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے منہ پہ کر دیا، میں بول بھی نہیں سکتا، ان کے کان میں نہیں آ رہی تو اس کا کسی کو بھی نہیں جاتی۔ گزارش کی تو سپریم ہائی کورٹ نے 9 جولائی کی تاریخ دے دی۔ اچھا، جب تاریخ دی تو فلم پروڈیوسر، شاید جو فلم بناتا ہے اسے کہتے ہیں، فلم پروڈیوسر بھی وہاں موجود تھے، ان کے وکلا بھی موجود تھے۔ تو فلم پروڈیوسر نے یہ بات کہی کہ اس فلم کے اندر جتنی گندی اور خراب چیزیں تھیں وہ سب کی سب ہم نے ختم کر دی ہیں۔ کورٹ میں کیا کہا؟ خود موجود تھے، ان کے وکیل موجود تھے، کہ اس کے اندر جو بھی گندی حصے تھے وہ ہم نے نکال دیے ہیں، اب کسی مسئلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس وجہ سے کورٹ اس پر پابندی نہ لگائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، ہمارے وکیلوں نے یہ کہا، جمعیت علماء ہند کے وکیلوں نے کہا کہ ساری گندگی موجود ہے، جب تک کورٹ دیکھ نہ لے اس وقت تک اجازت نہ دے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کورٹ دیکھے پھر اجازت دے۔ ہمارے وکیل نے کہا یہ فلم دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، جس دن یہ نمائش کے لیے آئے گی پورے ملک کا امن ختم ہو جائے گا۔ فلم میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں ملک کا قانون، اس کی اجازت نہیں ہوتا۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں
تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ آرڈر دیا کہ آج ہی شام کو جمعیت علماء ہند کے وکیل شار وکلا اور کپل سبل یعنی 9 جولائی کو یہ ہو رہا ہے، 9 جولائی کی شام کو پوری فلم دکھلاؤ. پہلے جمعیت کے وکیلوں کو پوری فلم دکھلاؤ اور کل ظہر کے بعد دوپہر کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ سنیں گے. پہلی کامیابی آپ کو، بے شک بے شک. پہلی سننے کے لائق، سننے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد فلم پروڈیوسر نے یہ کہا کہ اس میں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ نے کہا نہیں، سب گندگی موجود ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیے پوری فلم. ہمارے وکیلوں نے، ہمارے سے مطلب آپ کے وکیلوں نے 3 گھنٹے فلم دیکھی اور فلم پروڈیوسر نے جج سے یہ بات کہی کہ 2 لاکھ ہمارے ٹکٹ بک ہو چکے ہیں اور 18,000 سینما ہال ہماری اس فلم کو دکھلانے کے لیے ملک میں تیار ہیں. 18,000. خطرناک قسم کا نقصان ہوگا. اچھا چلا. اب 10 جولائی کو جمعرات کے دن دوپہر کے بعد دلی ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہوئی. اس کے دوران کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے یہ فلم دیکھی ہے اور یہ فلم واہیات فلم ہے. اس فلم کی نمائش، اس فلم کو روکنا ضروری ہے. مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز مناظر دکھائے گئے ہیں جو سب کے سب فرضی ہیں، کوئی ان کا وجود نہیں ہے. کپل سبل نے چیف جسٹس سے کہا کہ میری یہ گزارش ہے کہ آپ خود اس فلم کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کتنی گندی اور خراب فلم ہے اور اس سے کیسا نقصان ہوگا. اللہ کی مرضی دیکھیے، چیف جسٹس نے عدالت میں اس فلم کو چلوایا. ہائی کورٹ میں دلی، اور 10 منٹ دیکھا. پورا نہیں دیکھا لیکن 10 منٹ دیکھا. 10 منٹ دیکھی اور فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد فلم کی ریلیز پر پابندی لگا دی. سبحان اللہ. عارضی پابندی ہے، مستقل نہیں ہے لیکن لگائی. کامیابی ہے. اللہ کا احسان ہے، شکر ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی فلم پر چند گھنٹے تھے. اسی دن شام کو فلم ریلیز ہونے والی تھی 10 تاریخ کی شام کو، اور دوپہر کو فلم پر پابندی لگا. اتنا شور مچایا پروڈیوسر نے. اس نے کہا کہ فلم 18,000 سینما گھروں میں نمائش کے لیے تیار ہے. 2 لاکھ ٹکٹ بک ہو چکے ہیں اور بہت خطرناک قسم کا نقصان ہوگا. اب ہم فلم کو نہیں لگائیں گے تو جنہوں نے ٹکٹ خریدے ان کو پیسہ واپس کرنا ہوگا. کچھ نہیں سنا. جمعیت علماء ہند کی کوشش تو یہ ہوا اور فلم کو جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ پر نظر ثانی کے لیے جمعیت علماء ہند نے سینسر بورڈ پر اپیل دائر اور سینسر بورڈ کے پاس جا رہا ہے، وکیل جا رہے ہیں اور وہاں اپنی بات پیش کر رہے ہیں پرسوں. اور سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہائی کورٹ نے اس پر پابندی غلط لگائی ہے. سپریم کورٹ اس پابندی کو ختم کر دے. سمجھ گئے بات؟ جی. سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے. چھوٹی عدالت کی ہر چیز میں وہ دخیل ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ میں جا کے اس نے یہ کہا. ہم بھی گئے، جمعیت علماء ہند بھی گئی اور جمعیت علماء ہند نے اپنے دلائل دیے. اللہ کا شکر ہے کہ پرسوں سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ میں اس مسئلے میں دخل نہیں دیں گے. ہم ہائی کورٹ جاؤ، ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ سبحان اللہ.
سے پہلے ایک فلم بنی تھی کیرالا فائلز نامی فلم، جی جو لوگ فلم دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا. اس میں بھی بہت گندے مناظر تھے. جمعیت علماء ہند نے اس فلم کے سلسلے میں کورٹ کا سہارا لیا اور جتنی گندی چیزیں تھیں وہ سب کی سب ختم کرائیں. آج وہ باقی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو میرے دوستو، اس وقت میرا جو وہ ہے فائل ہے وہ میری اٹیچی میں ہے. میں کھانا کھانے آیا تھا، پھر یہیں لیٹ گیا، نہیں تو اور تفصیل آپ کو بتلاتا. ملک میں سب سے خطرناک صورتحال ہو رہی تھی پچھلے دنوں بلڈوزر کی. آج ہی مجھے پکڑا، ابھی مجھ پر مقدمہ چلے گا. مقدمے میں یہ طے ہوگا کہ میں مجرم ہوں یا بے گناہ ہوں. کچھ نہیں، آج ہی جا کے بلڈوزر نے میرا گھر توڑ دیا. پورے ملک میں یہ مصیبت آ رہی تھی، پورے ملک میں. جمعیت علماء ہند نے 32 پیشیاں کی سپریم کورٹ میں، اور ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل جو ہے 1 منٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے 30 لاکھ روپیہ لیتا ہے 1 منٹ کے. بڑے بڑے وکیل بولتے رہتے ہیں، چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، ایک بات بولتا ہے، صرف ایک بات، اور پوری عدالت اس پر متوجہ ہو جاتی ہے. ابھیشیک منو سنگھوی جی جس وقت آخری پیشی میں ابھیشیک منو سنگھوی داخل ہوئے کورٹ میں، آج آخری گفتگو تھی، آخری جمعیت علماء ہند کی طرف سے. دوسرے منو سنگھوی جی، آپ کیسے، آپ کی فیس کون ادا کرے گا، کون آپ کا پیسہ دے گا؟ پوری بحث بولیں گے تو کتنا پیسہ لیں گے کچھ پتہ نہیں. 1-2 جملے بولنے کے 30 لاکھ روپے لیتے ہیں. میرے دوستو، میرے پاس لکھا ہوا ہے، منو سنگھوی جی نے تشار مہتا سے یہ کہا کہ جمعیت علماء ہند مظلوموں کی لڑائی عدالت میں لڑ رہی ہے. میں تو میرے دوستو، قاری شمس الدین صاحب سے باتیں بہت لمبی ہیں، بہت ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ کی جماعت میدان میں ہے. آپ دیکھیے، وقت کا مسئلہ ہے. جمعیت علماء ہند کبھی بھی سڑک پر نہیں آتی، کبھی نہیں آتی. جلوس نہیں نکالتی، ہاں جلسہ کرے گی، لوگوں کو تیار کرے گی، احتجاج کرے گی، قانون کا سہارا لے گی، عدالت کا سہارا کر لیں. 25 آدمی کافی ہیں. کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر پولیس پہ سنگ باری کر دیں گے، 2 پتھر پھینک دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟